حضرت سیدنا امیر ابوالعلا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مبارک آگرہ میں ہے اور جو سلسلہ ابوالعلائی کے بانی ہیں، وہ اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے میرے سلسلے میں قدم رکھا، جب تک وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ جائے گا اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور جس نے میرے سلسلے سے اعراض کیا، کنارہ کش ہوا، میرے سلسلے سے دور ہوا، تو وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں جائے گا اور اس کی باطنی نسبت سلب ہو جائے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی سلسلہ ابوالعلائی میں ہیں جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچے، جو گمراہ ہو کر بھی اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ اس پوری ویڈیو میں جو ہم بیان کریں گے اس کا ریفرنس ہے حجت العارفین، جس کے مصنف ہیں حضرت مولانا شاہ حیات اللہ حسنی منمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مخدوم حسن علی منمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، جن کی زبان حیات پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امیر ابوالعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ایک بار یہاں آ گئے، یعنی کہ جو شخص سلسلہ ابوالعلائی میں ایک بار مرید ہو گیا اور اس نے جو یہاں سے فیض حاصل کیا اور پھر اخلاص نیت پر قائم رہا، تو بالفرض اگر وہ گناہ کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس نے جو حاصل کیا ہے وہ اس سے محروم نہیں ہوگا اور اس کی ترقی کی راہ مسدود نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو شخص ایک بار سلسلہ ابوالعلائی میں مرید ہو گیا اور اس نے اس سلسلے سے جو فیض حاصل کر لیا، اگر مان لیجئے کہ وہ بائی چانس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس نے جو اس سلسلے سے حاصل کیا وہ اس سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ جو نعمت اس نے اس سلسلے سے حاصل کی ہے وہ قیامت تک، قبر تک اس کے ساتھ جائے گی۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کو حضرت سیدنا امیر ابوالعلا سرکار اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ قول ہے جس کو سیدنا امیر ابوالعلا سرکار ذل والا بھی اکثر ارشاد فرماتے تھے، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے میرے سلسلے میں قدم رکھا، جب تک وہ اپنے مقصود تک نہیں پہنچ جائے گا، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ جائے گا، اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور جس شخص نے میرے سلسلے سے اعراض کیا، کنارہ کش ہوا، میرے سلسلے کو چھوڑا، میرے سلسلے سے دشمنی رکھی، وہ اس دنیا سے با ایمان نہیں جائے گا، یعنی کہ ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ نہیں ہوگا جس نے میرے سلسلے سے دشمنی رکھی، اور اس کی جو باطنی نسبت ہے وہ سلب ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جو اخلاص کے ساتھ میرے پاس آیا، جو محبت کے ساتھ اس سلسلہ ابوالعلائی میں آیا، سلسلہ چشتیہ میں آیا، تو جب تک وہ اپنا مقصد یعنی کہ جو حضور خدا بندی اور حسن خاتمہ سے عبارت ہے، یعنی کہ ایمان پر خاتمہ ہونا، یہی ہر مومن کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، جب تک وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر لیتا تو وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، اور جو اس سلسلہ ابوالعلائی اور سلسلہ چشتیہ سے دشمنی رکھے گا وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ نقصان میں رہے گا۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سلسلہ چشتیہ، سلسلہ ابوالعلائیہ میں ہیں لیکن وہ گمراہ ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے سلسلے میں آنے کا طریقہ بھی سیدنا سرکار امیر ابوالعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو میری صحبت میں اس قدر راحت تو اطمینان ملے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بھوکا اور پیاسا صحرا میں چلا جا رہا ہے اور سورج کی گرمی سے پریشان ہو کر وہ پناہ ڈھونڈ رہا ہے سورج کی گرمی سے، کیونکہ مجھے چھائے کی جگہ مل جائے جہاں پر چھایا ہو، وہ پریشان ہو کر اس جگہ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اچانک وہاں اسے ایک درخت مل جائے جس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر وہ آرام کرے، تو اس بھینکر گرمی میں، اس صحرا میں، سورج کی گرمی سے پریشان بھوکا پیاسا ایک شخص اس درخت کے نیچے جتنی راحت، جتنا سکون محسوس کرے گا، اگر اتنا سکون اس کو میرے پاس آ کر، میری صحبت میں آ کر ملتا ہے تو اسے میری صحبت مبارک ہو۔ اور جو شخص میرے پاس اس نیت سے آتا ہے کہ اسے دنیا حاصل ہو جائے، دنیاوی دولت حاصل ہو جائے، اسے میرے پاس کشف و کرامت دیکھنے کو مل جائے، تو وہ ایسا شخص کہیں اور چلا جائے، کہیں اور جا کر دنیا ڈھونڈ لے۔ یہ الگ دنیا ہے، اور کشف و کرامت کے طالبین کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں نہ آئیں، یعنی کہ جو ہماری دنیا ہے وہ تمہاری دنیا سے الگ ہے،
تم کشف و کرامت اور دنیاوی دولت کی لالچ میں اگر یہاں پر آتے ہو تو جگہ کہیں اور ڈھونڈ لو۔ اگر تمہارا مقصد اللہ ہے، اگر تمہارا مقصد اللہ ہے، اللہ کی تلاش میں اس سلسلے میں آتے ہو تو تمہیں مبارک ہو۔ یعنی کہ جو شخص اس سلسلہ چشتیہ، سلسلہ ابوالعلائیہ میں اس نیت سے داخل ہوگا کہ میری آخرت درست ہو جائے، مجھے جو ہے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ شخص جب تک اپنے مقصد کو نہیں پہنچ جائے گا تب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ اور کوئی شخص اگر اس سلسلے سے دشمنی رکھتا ہے تو سیدنا سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں جائے گا۔